علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے پیارے کہ سلام دو بھائیوں کو جوڑ دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سلام دو بھائیوں کو جوڑ دیتی ہے اور یہی سلام دو بھائیوں کو ساتھ میں جنت میں لے کے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس سے دور رہیں گے تو کیا فائدہ؟ وہ بھی اتنی چھوٹی چیز یہ نہیں ہے کہ سلام ہم اور آپ کرتے ہیں۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اور یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اگر سامنے والا سلام کر رہا ہے تو سننے والے کو بلند آواز سے سلام کا جواب دینا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں کہ سامنے والا سلام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سلام کا جواب دیجئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیند آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو نیند آ رہی تھی، میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ صلاۃ و سلام ہو جائے، لیکن کچھ لوگوں کا فرمان ہے کہ 1 بجے تک چلے جائیں، اور جو باقی ہیں وہ حضرات بھی اس مبارک مہینے میں جو ذکر شہدائے کربلا منایا جا رہا ہے اس میں بھی حصہ لے لیا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین، آمین الی غیر النہایہ۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء ملت کے طلبگاروں، امام حسین سے سچی اور پکی محبت رکھنے والوں، آئیے کہ سننے اور سنانے سے قبل آقائی نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ زمین کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے، زمین کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین دنیا میں بھی ہے پھیلے ہوئے روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہوئے ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ فی سبیل اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور قرآن فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، انہیں بصارت دے دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں کس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے جو اپنی نیند کو قربان کیا ہے کس کی یاد میں قربان کیا ہے؟ ذکر شہدائے کربلا کی یاد میں قربان کیا ہے۔ آج ہم اور آپ محفل منعقد کیے ہوئے ہیں، ذکر شہدائے کربلا منا رہے ہیں، تو کس کی یاد میں منا رہے ہیں؟ امام حسین کی یاد میں منا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا یاد منانا، یہ ذکر شہدائے کربلا منانا آپ کا بیکار نہیں ہے۔ آپ نے بیانات میں سنا ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے، جو حسین سے سچی اور پکی محبت رکھتا ہے، اللہ اس کا رسول اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا رسول اس کا ہو جائے تو سمجھ لو اس کے لیے جنت کی بشارت۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم اور آپ امام حسین سے سچی اور پکی محبت کریں گے تبھی تو۔ اور یہی تک محدود نہیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے تو پورا بیان ہی سن لیا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ میں بھی چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ بیان ہو چکا ہے۔ کربلا کے پہلے کا بھی واقعہ ہو چکا ہے، کربلا کے بعد کا بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ محفل ذکر شہدائے کربلا ہے، چاہے تھوڑی ہو بیان چاہے زیادہ ہو، سننے والے کے سمجھ میں اگر تھوڑی سی بات سمجھ میں آ گئی تو ذہن نصیب آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے رب کے گنہگار امتیوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں کو اگر پکڑ لو گے تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں سنو، پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے محبت اہل بیت۔ یہ دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تمہیں جنت کا راستہ، جنت کے راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ان دونوں میں سے اگر ایک چیز کو بھی نہیں پکڑے تھے تو تم جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت اطہار کون ہے؟ آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آل رسول کی ذات ہے، یہ سیدوں کی ذات ہے، جو سیدوں سے محبت رکھتا ہے، رسول کی آل سے محبت رکھتا ہے۔ آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، میں واقعات کے ذریعے آپ کو بتاؤں، سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ ہے اسے کون نہیں جانتا؟ وہ بادشاہ ہے، ایک مرتبہ اس بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اور اس درباریوں میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہے، کوئی جہلا کی محفل نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑے بڑے عالم بھی ہے، بڑے بڑے رفقا بھی ہے، بڑے بڑے عابد و زاہد بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالموں کی قطاریں لگی ہوئی ہے۔ وہ محمود غزنوی بادشاہ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرا سکے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غور سے سنو کہ آج ہم اور آپ کو
को कहते हैं कि आले रसूल से हम मोहब्बत रखते हैं, इमाम हुसैनी होने का, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने का दावा तो करते हैं, हुसैनी होने का तो दावा तो रखते हैं, लेकिन आओ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बादशाह सलामत ने इतना कहा कि क्या मेरी मुलाकात कोई हजरत खिज़्र से करा सकता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उसमें एक ऐसे उलमा नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम का झंडे गफीर लगा हुआ है, रुफका का झंडे गफीर लगा हुआ है, बुजुर्गाने दीन का झंडे गफीर लगा हुआ है, लेकिन उस मजलिस में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह सलामत, हाँ मैं हजरत खिज़्र से आपकी पहचान करा सकता हूँ, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसमें एक ऐसा बूढ़ा, ऐसा शख्स है जो खड़ा होता है, क्या फरमाता है कि बादशाह सलामत, हाँ मैं आपकी पहचान हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ, आपकी मुलाकात हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से करा सकता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उसमें 6 महीना का वक्त चाहिए और 6 महीने के लिए दरिया के किनारे पर जाकर के चिल्ला करना होगा, दरिया के किनारे पर बैठ करके 6 महीना वजीफा करना होगा। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह सलामत मैं वो वजीफा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अहल की देखभाल कौन करेगा, मेरे घर वालों की देखभाल कौन करेगा, मेरे घर वालों का खर्च कौन उठाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाओ महमूद गज़नवी बादशाह पर। वो बादशाह क्या कहता है, इंसान सुन, अगर 6 महीने की बात है तो मैं तेरे बाल बच्चों का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे बाल बच्चों का रोजी देने के लिए तैयार हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, वो बादशाह सलामत है, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता है, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता है। आज अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो बूढ़ा शख्स है, कहता है ठीक है बादशाह सलामत, अब वो बादशाह है, उस बूढ़े शख्स के घर पर रोजी रोटी का बंदोबस्त करवा देता है। अब ये बूढ़ा शख्स है, दरिया के किनारे पर बैठ करके जाकर के वजीफा करना शुरू कर देता है, चिल्ला करना शुरू कर देता है। जब 6 महीने का अरसा गुजर जाता है, 6 महीने के बाद 6 महीने का जब अरसा गुजरता है, अब वही बादशाह सलामत है, क्या कहता है, जाओ उस शख्स को बुला करके लेकर के आओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बुला करके लाया जाता है, बुला करके लाने के बाद बादशाह सलामत कहता है, ऐ इंसान बता अब हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बूढ़ा क्या कहता है, गौर करो मुसलमानों, अब उस बात पर अगर गुस्सा ना आए तो क्या आ सकता है, लेकिन बादशाह सलामत ने कहा अब मेरी पहचान हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से कराओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बादशाह सलामत पूछ रहा है, अब बूढ़ा इंसान है, कहे तो क्या कहे, जवाब दे तो क्या दे, उसे पहचान ही नहीं है तो आखिर भला बताए तो किसे बताए। अब बूढ़ा शख्स क्या कहता है कि बादशाह सलामत, चिल्ले में कुछ उल्टा हो गया है, वजीफे में कुछ उल्टा हो गया है, अब से दोबारा 6 महीना वजीफा करना पड़ेगा। अब गौर करो मुसलमानों, अभी 6 महीने की बात थी, उसके घर का खर्च उठाना था, अब बादशाह 6 महीना उस इंसान के घर का खर्च उठा चुका है। अब वही इंसान है, फिर दोबारा कहता है कि अब इसके मेरे घर का अब दोबारा चिल्ला करना पड़ेगा, दोबारा 6 महीने का चिल्ला करना पड़ेगा, दोबारा 6 महीना वजीफा करना पड़ेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह सलामत है, उसकी बात पर राजी हो जाता है, फिर 6 महीने का चिल्ला करने के लिए उसे दरिया के किनारे भेज देता है, वजीफा करने के लिए दरिया के किनारे पर भेज देता है। और उसके घर का खर्च ये बादशाह चला रहा है, उसके घर पे खर्च ये बादशाह भेज रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब फिर 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, अब बादशाह बुलाता है, बुलवाने के बाद क्या कहता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, जिसकी नस्ल जैसी होती है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। अब उसे जब बुलाया जाता है, बुलाने के बाद बादशाह पूछता है, ऐ इंसान बता हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो बूढ़ा शख्स क्या फरमाता है, बादशाह सलामत मुझे माफ कर देना, मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम को तो जानता ही नहीं हूँ, मेरे घर पे फाके से लोग चल रहे थे, मेरे घर पे खाने के लिए कोई चीज मैसर नहीं थी, मेरे घर पे खाने के लिए कोई चीज मुहैया नहीं था, ऐसा मुझे मौका मिल गया कि मैं बादशाह सलामत, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने आपसे झूठ बोला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बूढ़ा इंसान क्या कह रहा है कि मैंने आपसे झूठ बोला है और मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम को नहीं जानता हूँ। झूठ इसलिए बोला है कि मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे एक बहाना मिल गया कि इस बहाने के जरिए मेरे घर का खर्च चल जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब झूठ की बात आ गई
गई तो बादशाह सलामत है अपने वजीर से, एक ऐसा वजीर है वो वजीर जिसका खानदान कसाई है। अब उस वजीर से जब बादशाह पूछता है, ए वजीर बताओ अब इसके साथ सुलूक क्या किया जाए, इसने तो झूठ बोला है, अब इसके झूठ बोलने की सजा क्या होनी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब वजीर ने क्या कहा कि बादशाह सलामत अगर इसने झूठ बोला है तो इसके झूठ की सजा ये है कि इसकी गर्दन को मार दिया जाए, इसके गले को ज़बह कर दिया जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर करो वो कसाई है, कसाई रहने की वजह से उसके गर्दन को मारने के लिए कह रहा है। अब गौर करो मुसलमानों, अब दूसरे वजीर से पूछता है, ए मेरे वजीर अब तू बता कि इसके साथ क्या सुलूक किया जाए, इसने तो झूठ बोला है, अब इसके झूठ की सजा क्या होनी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाओ बादशाह सलामत की जात पर, वो बादशाह है खुद फैसला नहीं ले रहा है बल्कि अपने वजीर से राय और मशवरा ले रहा है कि इसने तो मेरे साथ झूठ बोला है, 1 साल का खर्च अपने घर वालों के लिए लिया है, इसके झूठ की सजा क्या होनी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर करो अब वो दूसरा शख्स क्या फरमाता है कि इसे कुत्तों के हवाले कर दिया जाए ताकि इसे कुत्ते नोच नोच करके खाए और ये तड़प तड़प करके मरे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उस बादशाह ने अब तीसरे वजीर से पूछता है, वो भी तीसरा कौन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो महमूद गज़नवी बादशाह है, उसके साथ में वो हजरत अयाज है। हजरत अयाज से पूछता है बादशाह सलामत, ऐ अयाज अब तुम ही बताओ कि इसके साथ क्या सुलूक किया जाए, इसने मेरे साथ झूठ बोला है और अपने घर वालों की परवरिश के लिए 1 साल का खर्च लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब कुर्बान जाओ यही तक महदूद नहीं है, जब बादशाह ने पहले वजीर से पूछा तो उसी जम्मे गफीर में उसी मजमे में एक ऐसे भी बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जब क्या फरमाते हैं, जब उस कसाई से पूछा बादशाह सलामत ने तो उन बुजुर्ग ने क्या कहा कि इस कसाई ने सच कहा है। अब जब दूसरे वजीर से बादशाह ने पूछा था तो दूसरे वजीर ने कहा था इसे कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, तो उन बुजुर्ग ने कहा कि इसने भी सच कहा। अब जब तीसरे की बारी आई, हजरत अयाज की बारी आई, हजरत अयाज से जब पूछा बादशाह सलामत ने तो कहा अयाज अब तुम बताओ इसके साथ क्या सुलूक किया जाए, इसको कौन सी सजा दी जाए। हजरत अयाज ने फरमाया कि बादशाह सलामत इस शख्स ने झूठ तो बोला है, इसने तो गलती तो की है, लेकिन गलती तो इस तरीके से की है कि अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए इसने 1 साल का खर्च आपसे लिया है, लेकिन आपके माल में कोई कमी नहीं आई है, आपके माल में किसी चीज की कमी नहीं आई है बल्कि आपके माल में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा बादशाह सलामत इस बूढ़े इंसान को माफ कर दिया जाए, बादशाह सलामत इस बूढ़े इंसान को बख्श दिया जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अयाज का इतना कहना था, वो जो बुजुर्ग मजलिस में बैठे हुए हैं वो भी यही फरमाते हैं कि इसने भी सच कहा। अब बादशाह सलामत की दिल की दुनिया बदल गई। अब वो बादशाह है हैरान और परेशानी के आलम में है कि जब मैंने पहले वजीर से पूछा तो इन बुजुर्ग ने कहा इसने भी सच कहा, जब दूसरे वजीर से पूछा तो इन बुजुर्ग ने कहा इसने भी सच कहा, जब तीसरे वजीर से पूछा तो इन बुजुर्ग ने कहा इसने भी सच कहा। अब मामला समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर वजह क्या है, आखिर माजरा क्या है। अब बादशाह ने पूछा हुजूर वाला आप बुजुर्ग हैं, आप बता दीजिए आखिर वजह क्या है। पहले की बात पर आपने कहा इसने सच कहा, दूसरे की बात पर आपने इसने कहा इसने सच कहा, तीसरे की बात पर आपने कहा इसने भी सच कहा। बात समझ में नहीं आ रही है, आप इसका फैसला फरमा दे, आप इसकी निशानदेही फरमा दे। अब वो बुजुर्ग है क्या फरमाते हैं, ऐ बादशाह सलामत सुनो, जब तुमने पहले वजीर से पूछा है उसका खानदान कसाई है और कसाई का काम ही यही है कि गर्दन को काटना, इसलिए इसने गर्दन काटने का हुक्म दिया। ऐ बादशाह सलामत और दूसरा वजीर उसके खानदान में कुत्तों की परवरिश होती है, इसके माँ बाप इसके वालिदैन कुत्तों की परवरिश करते थे, इसलिए इस वजीर ने कुत्तों के सामने डालने का हुक्म दिया। और ये हजरत अयाज आज मैं तुम्हें बता देता हूँ ये अयाज कोई ऐसे खानदान से नहीं है बल्कि अरे रसूल की खानदान से है, सैयद घराने से है। ऐ बादशाह सलामत सैयद घराने का ताल्लुक लेता है कि करबला के मैदान में, करबला की सरजमीन पर अपने सर को कटा देता है लेकिन किसी को नाहक सजा नहीं देता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही बुजुर्ग ने इतना फरमाया बादशाह सलामत क्या फरमाता है
کہ میں نے اسے معاف فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ایاز سے بادشاہ سلامت نے کیا فرمایا، اے ایاز، آج تک کبھی تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں آل رسول کی خاندان سے ہوں، سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت ایاز نے فرمایا، حضور والا بادشاہ سلامت، اگر میرا راز کھل گیا ہے، اگر میرا راز فاش ہو گیا ہے، آپ جن بزرگ کی تلاش کر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی جو تلاش کر رہے ہیں آپ، یہ بزرگ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی بذات خود حضرت خضر علیہ السلام۔ کیا فرمایا کہ بذات خود یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ جو آل رسول کی خاندان سے ہو، جو سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، بلا بتاؤ تو صحیح، کیا وہ کسی کو سزا دے سکتا ہے، کسی کو ناحق قتل کروا سکتا ہے؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، آج آل رسول کی بات چل رہی ہے، اہل بیت اطہار کی بات چل رہی ہے، سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے کی بات چل رہی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن وقت کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ بھی بیٹھنا آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہے، جو گناہ ہے، اسی محفل ذکر شہدائے کربلا کے صدقے میں اگر اللہ کو یہ آداب پسند آ جائے، سارے گناہوں کی معافی کا پروانہ مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نواز رسول ہے، وہ حسنین کریمین ہے۔ آج یزیدی امام حسین کے خون کے پیاسے ہے، آج یزیدی امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن قربان جاؤ وہ نواز رسول ہے جن نواز رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جن نواز رسول کے لیے اپنے سجدے کو طول دیا ہے، جن نواز رسول کے لیے اپنے خطبے کو روک دیا ہے، اور یہی تک محدود ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ آؤ میں آپ کو بتاؤ، وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو امور خانہ داری سے فارغ ہوتی ہے، فارغ ہونے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ حضرت امام حسن و حسین ہے، آ کر کے بڑی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں کہ امی جان، کل عید کا دن ہے، کل لوگ نیا لباس پہنیں گے، کل اچھا لباس پہنیں گے، لوگ عید کی خوشیاں منائیں گے۔ اے امی جان، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، اے امی جان، ہم بھی کل عید کی خوشیاں منائیں گے، لہذا مجھے بھی نیا کپڑا دی دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہے، وہ ماں خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ خاتون جنت ہے جن کے لیے بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ پیش کی جا چکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حیا کی بات آئی ہے تو حضرت فاطمہ کا خیال آ جاتا ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیا فرماتی ہے، اے میرے بیٹو گھبراؤ نہیں، اے میرے بیٹو پریشان مت ہو، کل عید کا دن ہے، کل نیا لباس تمہیں مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا فرمانے کے بعد آپ کیا کرتی ہے، ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کرتی ہے اور اپنے مسلح کو بچھا دیتی ہے، اور مسلح کو بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا پیش کر رہی ہے، اے الہ العالمین، اے رب قدیر، آج تیرے محبوب کے نواسوں نے، آج رسول کائنات، آج میرے بابا جان کے نواسوں نے، آج میرے بیٹوں نے مجھ سے عید کے لیے نیا کپڑا طلب کیا ہے، نیا جوڑا طلب کیا ہے، اے الہ العالمین، آج میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ماں ہے اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا رہی ہے۔ آج ایسی ماں ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح، خاتون جنت جیسی ماں کوئی لاؤ تو صحیح۔ آج اگر بیٹا پیسہ مانگتا ہے تو ماں فٹاک سے نکال کر کے دے دیتی ہے، آج اگر بیٹا نیا لباس مانگتا ہے تو والدین کے پاس اگر پیسہ ہے تو کپڑا خرید کر کے لا کر کے دے دیتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بیٹوں کی تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ وہ نواز رسول ہے، وہ امام حسن و حسین ہے جن کے لیے ماں دعا کر رہی ہے، وہ دعا کر رہی ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اور رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتی ہے
ہاتھ کو اٹھاتی ہے، ہاتھ کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ کرنے کے بعد جب دعا سے فارغ ہوتی ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی کیا آواز آتی ہے؟ دروازے پر دستک دی جاتی ہے، دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، آواز آتی ہے۔ کون؟ تو آواز آتی ہے میں اہل بیت کا درجی ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، کپڑا لے کر کے آیا ہوں۔ دروازہ جب کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ واقعی یہ نواز رسول کے لیے جوڑا آ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہی تک محدود نہیں، حضرت خاتون جنت ہے ان جوڑوں کو لے لیتی ہے، لینے کے بعد نواز رسول کو پیش کر دیتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد جلوہ گر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے میری بیٹی آخر بتاؤ تو صحیح، اے لباس تمہیں کون لا کر کے دے کر کے گیا ہے؟ خاتون جنت ہے حضرت فاطمہ الزہرا کیا فرماتی ہے؟ بابا جان آنے والا تو یہی کہہ کر کے گیا ہے کہ میں اہل بیت کا درجی ہوں، نواز رسول کے لیے کپڑے لے کر کے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے وہ کپڑا کون لے کر کے آیا تھا؟ وہ کپڑا کہاں سے آیا تھا؟ خاتون جنت فرماتی ہے بابا جان مجھے نہیں معلوم۔ آقا کریم نے فرمایا اے میری بیٹی سنو سنو، وہ جنتی لباس حضرت جبریل امی جنت سے لے کر کے آئے تھے نواز رسول کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرو کہ جن کے لیے جنتی لباس لے کر کے خود حضرت جبریل امی جلوہ گر ہو، حضرت جبریل امی جنتی لباس لا کر کے نواز رسول کے سامنے پیش کر دے تو ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج انہی کے مرتبے اور مقام کو لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی نواز رسول کو اپنے کندھوں پر لے کر کے کھلایا کرتے، لب مبارک کو چوما کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ان یزیدیوں نے کیا کیا؟ امام حسین کو شہید کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور مرد باطل کے آگے ماں کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو تو تیر تو لگ رہی تھی، تیر پہ تیر لگتی جا رہی تھی، اور امام حسین کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا۔ ایک تیر نہیں، امام حسین کو 72 تیر لگے، اس کے بعد جا کر کے آپ گھوڑے سے گرے۔ اور انسان کا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 72 مرتبہ۔ غور کرو مسلمانوں، 24 گھنٹے میں جب 72 مرتبہ دل دھڑکتا ہے تو اس سے 72 نفوس قدسیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ نئی بات نہیں ہے کہ کون نہیں جانتا کہ 72 نفوس قدسیہ کربلا کی سرزمین پر گئے، اور اس میں بوڑھے بچے جوان عورتیں سبھی تھی، لیکن راہ خدا میں ایک ایک کو حضرت امام حسین نے قربان کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر کچھ بولنے میں لفظ قصدن سور غلطی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔